اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضرت اقدس کا بیان سنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو مفید فرمائے۔ لیکن یہ جو بیانات ہوتے ہیں اس سے وقتیہ طور پر ایک جذبہ تو پیدا ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو گئے، ہم سدھر گئے، کیونکہ ہم نے دین کی باتیں سن لی اور ہم نے دین کی باتوں کو سمجھ لیا، کام ہو گیا، ہم نیک بن گئے۔ حالانکہ نیکی کی باتیں سننا الگ ہے، نیک ہو جانا الگ ہے۔ باتیں سمجھ میں آنا الگ چیز ہے، ان سمجھ میں آئی ہوئی باتوں کو نبھانا الگ ہے۔ یہ بیان ایسا ہی ہے جیسے بریانی کا تذکرہ ہے۔ بریانی کا تذکرہ سننا الگ ہے، بریانی کھا لینا الگ ہے۔ میٹھے کا تذکرہ سننا الگ ہے، کھا لینا الگ ہے۔ حضرت نے بیان فرمایا، بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم لوگ اس بات کی ہمت کریں کہ یہ بیان ضائع نہ ہو، اس کو ہم نبھا لیں، اس کا ایک ایک جملہ ہم اسے یاد رکھیں اور اس کو نبھائیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیان سنتے ہیں، یہ حالت ہماری نہیں ہوتی، دوسرے دن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بیان نہیں سنے، لیکن ایسا لگے کہ ہم بیان میں تھے، اس کا اثر باہر نکلنے کے بعد بھی محسوس ہو رہا ہے، کل بھی محسوس ہو رہا ہے، ایک ہفتے کے بعد بھی اگر ملاقات ہوئی تو معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی بیان سن کر آئے، ایک مہینے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب کا بیان سن کر آئے، اس کا اثر باقی ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے یہ محفل ایک دینی اثر قبول کرنے کی ہے اور دینی اثر لینے کی محفل ہے، بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جن محفلوں میں جانے کے بعد دینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، بیان کا اثر ختم کرنے کے ماحول بھی ہیں دنیا میں، ایسے ماحول ہیں، ایسے گھر ہیں، ایسی جگہ ہیں۔ ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، پرہیز کریں، خاص طور پر ایسی مجلسوں میں آنے والے، اکابر کی مجلسوں میں آنے والے، بیانات میں آنے والے، اجتماعات میں آنے والے لوگ جہاں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہ اس بات کا بھی اہتمام کرے جہاں ایسی محفل ہو جہاں غفلت ہے، بے پردگی ہے، گانا بجانا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، کوئی بدزبانی چل رہی ہے، کوئی ایسا کام چل رہا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو نہ قبر کی ہوش ہے نہ آخرت کی ہوش ہے، ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یہ بھی ایک کام ہے۔ ہم اس طرح چند مرتبہ ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر ان نیک ماحول میں اپنے آپ کو بٹھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک محفل، 2 محفل، 5 محفلیں، 10 بیانات کے بعد ہمارے اندر جو ہے ایک بہترین اور ایک مقدس تبدیلی آنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک کام یہ کریں کہ پابندی کے ساتھ کچھ ذکر کا معمول بنائیں، ذکر کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، بعض احباب کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن 2-4 دن اس پر قائم رہتے ہیں، پھر کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں عام طور پر یہ انہی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے جو ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ذکر کی کمی کی وجہ ہے، ورنہ ایک آدمی روزانہ پابندی سے ذکر کرے تو شیطان بہکاتے ہوئے سوچتا ہے، اس آدمی کو بہکانا چاہے تو کرنٹ لگتا ہے۔ ذکر کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے۔ ذکر کا اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مشائخ جو سکھاتے ہیں یہ ذکر کی پابندی کریں، جماعت میں جانے والے احباب جو جماعت میں ذکر بتایا جاتا ہے اس کی پابندی کریں۔ بہت سارے احباب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں وقت نہیں ملتا ذکر کا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وقت نہیں ملتا ایسی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ذکر کیا چیز ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، ذکر کی عظمت کا، ذکر کی بلندیوں کا، ذکر کے نفع کا اندازہ نہیں ہے۔ ذکر ایسی چیز ہے کہ ہمارے دل کا زنگ اتار کر رکھ دیتا ہے، ہمارے اندر ذکر سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ ضربے لگا کے کلمہ طیب کی بار بار اس پر لگا جو زنگ ہے اس کو ہٹائیے۔ مشغول ہو آپ اس طرح اس میں ذات میں، اس کے سوا ہر ایک کو بس بھول جائیے۔ ذکر کی فضیلت بیان کرنے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ اس بات پر مشائخ کا اتفاق ہے کہ ذکر سے دل کی کایا اکثر پلٹ جاتی ہے۔ کیا حال ہوتا ہوگا اس وقت؟ ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ جو ہے کوئی مردہ جاگ گیا ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے جیسے بارش سے، یہ حال ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، قرآن کریم کو سیکھیں، روزانہ پڑھیں، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع قرآن کریم کا ایک آیت کے اندر ہمارے اندر بدل دینے کی، ہماری روح کو جو ہے تبدیل کر دینے کی صلاحیت تلاوت کے اندر ہے۔ ہم بالکل مشغول ہو کر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن ویسی تبدیلی نہیں آتی ہمارے اندر، غفلت باقی رہتی ہے۔ ذکر کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری حالت ویسی ہی رہتی ہے۔ مشائخ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، بعض مبتدی ہیں، بعض ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ جو لوگ ترقی یافتہ نہیں ہیں وہ لوگ جب ذکر کریں تو ایک کونا پکڑ لیں بیٹھ کر، اور اگر گھر میں ذکر کر رہے ہیں تو گھر میں کسی کو بتا دیں کہ میں 10 منٹ یا 20 منٹ کے لیے ذکر کر رہا ہوں، یا کسی مسجد میں بیٹھ کر ذکر کریں، بالکل ہر طرف سے یکسو ہو کر، باوضو ہو کر، بالکل ذکر کو ذکر کے طرح ہی کریں، ان کے الفاظ کو ٹھیک کریں، ان کے معنی کا بھی استحضار ہو، اور اس کا انتظار نہ کرے کہ اس سے کیا ثمرہ مرتب ہونے والا ہے، بلکہ یہ کہے کہ یہ ذکر مجھے کرنا ہے، ذکر ہی مقصود ہے، بس اللہ میرا راضی ہو جائے، یہ سوچ کر ذکر کو ذکر کی طرح، ذکر کے ضرورت مند کی طرح، اور اسی طرح قرآن کریم کو بالکل سارے کاموں سے الگ ہو کر، اللہ کا کلام اپنے ہاتھ میں لے کر، باوضو ٹبلا رو ہو کر، ایکسو ہو کر، ڈوب کر ایک آیت اس میں پڑھے، کیونکہ ایک آیت پڑھنا ایک واقعہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک بات پڑھی ہے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے فرمایا ہے بہت ساری باتیں اپنے بچپن سے لے کر 60 سال کی عمر تک کے گنائے ہیں، اس میں اخیر میں 60 سال کی عمر میں کیا تجربہ ہوگا اور کس مقام پر فائز ہوں گے حضرت، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آج میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں یہ بات معلوم نہیں ہوئی، لیکن آج میں قرآن کریم کی تلاوت پڑھتا ہوں تو ان کے الفاظ مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے، جو دل پر اثر مرتب ہے وہ یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک آیت کے اندر ان کو جو محسوس ہو رہا ہے، جو جان تڑپ رہی ہے، اور جو بات محسوس ہو رہی ہے، اور جو عظیم دولت ہے اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس الفاظ نہیں ہے۔ ایسی عظیم دولت ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، اسے دیکھیں، ہم اسے چھوئیں، اسے سر پر رکھیں، اسے سینے سے لگائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور کبھی جی چاہے تو پڑھیں، کبھی جی چاہے تو سنیں، کبھی اس کا ترجمہ دیکھ کر لطف اٹھائیں، اور کبھی تشریح دیکھیں اور اس کا عمل کا مزہ لیں۔ اس طرح ہم اگر اپنی مصروفیت روزانہ 10 منٹ کی، 5 منٹ کی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر کی مشغولیت رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائیں گے۔ جو چیز جو ہے اکابر کے سینے میں ہے ہمارے اندر منتقل ہونے لگے گی،
ہمارے دلوں پر بھی راستے ہموار ہونے لگیں گے، اور اس وقت پتا چلے گا کہ بزرگوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے، اور نیکوں کی صحبت سے کیا چیز، وہ کیا دولت حاصل ہوتی ہے، جس کے سامنے اگر آپ کو اس دولت کا اگر ایک قطرہ، ایک بوند منتقل ہو جائے، پھر آپ کو بادشاہت پھیکی معلوم ہونے لگے۔ میں یہ بہت سنجیدگی سے بول رہا ہوں۔ میں کبھی عام طور پر کچھ بولتا ہوں تو یہ بھی بولتا ہوں، بیانات میں کچھ بولتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے، اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے اور کوئی کہے ثابت کر رہے تو پھر اگر وہ اہل علم کا مجموعہ ہے تو میں ثابت بھی کر دوں گا۔ تو جو چیز بزرگان دین سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ کہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو حاصل نہیں ہوئی اس کی استعداد کی کمی کی وجہ سے ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک قطرہ بھی ادھر سے منتقل ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی دولت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سمجھا کر کھانا کھلانا پڑے گا، اسے سلانا، سمجھا کر بولنا پڑے گا، گزارش کرنی پڑے گی ذرا آرام بھی فرما لیجئے، یہ کچھ تناول بھی فرما لیجئے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسی ہم عادتیں بھی بنائیں، اور اسی کے ساتھ علماء کی کتابیں پڑھنے کی عادت بنائیں۔ روز روز تو ایسے اکابر علماء ہمیں کام میسر آتے ہیں۔ بنگلور میں ہم لوگ رہتے ہیں، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، حضرت اپنے گھر میں رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مدرسے میں کبھی زیارت اور ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہر وقت کہاں مشائخ میسر ہیں، علماء کہاں میسر ہیں، لیکن امت کے درد میں، امت کو راہ راست پر لانے کے لیے، امت کے اندر ان کی روح میں تبدیلی اور نتیجہ خیز تبدیلی لانے کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں، بلکہ من جانب اللہ ان سے لکھائی گئی ہیں، ایسی کتابیں اپنے گھر میں لائیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ روزانہ 5 منٹ 10 منٹ۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ بہت ساری کتابیں حضرت کی ہیں، 5-6 کتابیں ہیں، رمضان اور جدید مسائل، اور اسی طرح واقعات پڑھیے اور عبرت لیجئے، ایسے 5-6 کتابیں ہیں۔ الیاس نگر میں جب مسجد حنفیہ میں بیان ہوگا وہاں باہر رکھی جائیں گی، وہ بھی خریدیں۔ اس سے بھی ذہن کھلتا ہے، ذہن کی تاریکی دور ہوتی ہے، اور ذہن میں علم کی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، کیا چیز کرنے کی ہے، کیا چیز چھوڑنے کی ہے۔ نظریاتی طور پر، ذہنی طور پر ہم تیار ہوتے ہیں، ہمارا ذہن بن جائے گا، اور ذکر سے ہمارے قلب میں ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ راستہ جسے ہم برسا برس سے مشکل سمجھ رہے ہیں، یہ مشکل راستہ ہمارے لیے آسان ہونے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور توفیقات سے معلومات فرمائے۔